السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کو اللہ نے 7 دن میں کیسے بنایا، کائنات کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو بات کرتے ہیں ابن عباس کی روایت کے حوالے سے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روب کے اثر سے وہ موتی پانی پانی ہو گیا، پھر 1000 برس تک بہتا رہا۔ بعد میں اس کے 10 حصے کیے گئے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون سے دوسرے ستون تک 4000 برس کی راہ ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل، تیسرا خرگوش کے روپ میں، چوتھا گائے کی جسم کی شکل میں۔ سب سے نچلا حصے سے اور موڑ عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت زور مارا مگر نہ اٹھا سکا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ تسبیح پڑھ اٹھا لو۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا دیا۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال راہ کی اور چوڑائی 40 سال کی راہ کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ حفاظت کی۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال راہ کی اور چوڑائی 40 سال راہ کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ حفاظت کی ہوئی تختی بنایا، اس کی اونچائی چوڑائی 100 سال راہ کی ہے، اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا لکھ۔ عرض کیا کیا لکھوں حضور؟ لکھا لکھ میرا علم میرے خلقت سرشتی میں۔ عرض کیا شروع کس طرح کروں؟ فرمان ہوا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا لکھو میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میرے بھیجی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوا، میں اسے صدیق بنا کر اٹھاؤں گا اور قیامت کے دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور جس میں میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا برسا کی بوندوں کو، پیڑوں کے پتوں، ریگستان کے ریتوں کو اور قیامت تک جو ہونے والا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا تیرے جیسا اور برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق خاص ہیں، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھا حصے سے سورج کو بنایا، پانچویں حصے سے چاند کو بنایا، چھٹے حصے سے جنت کو بنایا، ساتویں حصے سے دوزخ کو بنایا، آٹھویں حصے سے فرشتے بنائے، نویں حصے سے کرسی بنائی، 10ویں حصے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا اور اس نور مبارک داہنی طرف عرش کے تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 برس کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دکنی تری ہوا کا پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو، جھاگ نکالو۔ تو اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اسی دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارید کا اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی پیٹ پیدا کی، اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا چاروں کونے سے اس مٹی
مٹی کو پھیلا دو، اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن اللہ بن سلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا، کا پہاڑ سے۔ زمین اور آسمان کے ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ کا پہاڑ کی اونچائی 500 برس کی راہ ہے، اور کا پہاڑ کے اس پار 7 زمین کی راہ، 7 مشک کی، 7 کافور اور 7 چاندی کی ہیں۔ 70,000 علم جھنڈے ہیں، ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک اجگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال راہ کی ہے۔ فرمایا، 7ویں زمین پر فرشتے، 6ویں زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی پر سانپ، اور تیسری پر جانور تکلیف پہنچانے والے، اور دوسری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں۔ اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال راہ کی دوری ہے، اور یہ 7 مہرائے تقوی زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہے، اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر، اور یہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے۔ ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے، ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ عباس نے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تحت سکرہ نام سے تازہ گلاب کا جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، اس کا نام ملک ہے۔ 19 فرشتے ملک کے ماتحت ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں، اور ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اجگر ہے، اور ہر اجگر کے سر پر ایک سانپ ہے کہ اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک چو ہے۔ اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 برس تک در سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیاں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے، اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہل نہ سکے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ خدایا، ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں؟ جبرائیل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دیے، وہ انگوٹھی پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تو ہرگز دوزخ کی آگ کا صدمہ اسے نہ پہنچے گا۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تسکیم کیا گیا ہے۔ دوزخ کا پہلا دروازہ جہنم ہے، دوسرا جہنم، تیسرا سقر ہے، چوتھا سعیر ہے، 5واں نتا ہے، 6واں حویہ ہے، اور 7واں حطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن جبریل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں بھیجی تھی۔ یکایک زلزلے کے صدمے سے زمین و پہاڑ ہل گئے، اور اس کے ساتھ ہولناک آواز آئی کہ مبارک چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے آگے 7,000 برس سے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا، آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا، ابھی وہ قعرِ حطمہ میں پہنچا، یہ اس کی آواز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کی، منافقوں کی۔ درجے میں مشرک رہیں گے، 5ویں درجے میں بت پرست رہیں گے، 4تھے درجے میں شراب پینے والے، تیسرے درجے میں ترسا، دوسرے درجے میں یہودی، اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گناہ گار رہیں گے۔ دوزخ کے ایک دروازے میں دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، ایک سرپوش سنگین کی جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے، دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ تم اس کی 7ویں عرش سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس
की 70,000 उसके सींग हैं और जमीन में गड़े हैं। उस मछली के पेट पर खड़ी है, अगर वह हिले डुले तो तमाम दुनिया तहस नहस हो जाए। रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं, वे अब सल्लल्लाहु ताला के हुक्म के तस्वीर, तदरीस, तहलील, ताहीर, तमजीद, तकबीर में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं तो अनवारे इलाही की तज्जील से जल भुनकर खाक हो जाएं। यह फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल के हैं, कुछ सांप की शक्ल के हैं, कुछ गिद्ध की शक्ल के हैं, कुछ का आधा बदन बर्फ का है, कुछ का आग का है, कुछ क़याम में है, कुछ रुकू में है, कुछ सजदे में है और कुछ उदू में है। वे क़यामत में इस इबादत के बावजूद माफी के दरख्वास्त करेंगे। फिर खुदा ने इतवार के दिन अर्श उठाने वालों को पैदा किया, पीर के दिन आसमान के 7 तबक पैदा किए, मंगल को जमीन के 7 तबक पैदा किए, बुध को अदहारा पैदा किया, जुमेरात को जमीन के मुनाफे, जुमा को सूरज, चांद और तारों को और शब आसमानों को हरकत दी और शनिचर को दिन पूरी कायनात पैदा करके फरागत हासिल की। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो एक हिस्सा उसका जमीन पर और एक हिस्से को जमीन के अंदर ले गई। इसके बाद वे धुएं के आग पैदा करके उसके जिन्नों की कौम पैदा की। जिन्नों से दुनिया भर गई। उन पर एक पैगंबर यूसुफ नाम का भेजा। जिन्नों ने उस पैगंबर की बात न मानी बल्कि उसे मार डाला, जमीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ताला ने इज़राइल को और फरिश्तों के साथ भेजा। उन्होंने सबको मार कर उनकी गंदगी से दुनिया को